سنا جس کے سینے کلام محمد، وہ ہوا ہے دل و جان سے غلام محمد۔ قرآن کی ایسی تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی، ایمسیاد نگاہ مرد مومن میں وہ تقدیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین کامل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تمہارے سامنے یہ وقت واعظ خوش الحان قاری القرآن حضرت علامہ مولانا قاری صدیق احمد صاحب آپ راجن پور کلام علیہ خطاب فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ کثیر تعداد دے وچ علماء موجود ہیں۔ وقت دی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سارے حضرات کو ٹائم نہیں سے لے سکتے انشاءاللہ العزیز۔ کوشش یہ ہے جو جتنے مہمانوں نے خصوصی ہیں سارے انہیں کو زیادہ تو زیادہ ٹائم دیتا ہوئے انشاءاللہ سارے علماء دے مشکورے سے کہ انہوں نے پروگرام دے وچ آتے ساری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سارے کو عزتاں منزلہ اللہ عطا فرماویں۔ اللہ رب العالمین تمام انہیں علماء دی دینی خدمات کو اللہ قبول اور منظور فرماویں۔ تواڈے سامنے یہ وقت بیان واسطے دعوت لسان قاری خلیل الرحمن صاحب آف خان پر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش آدم پہ اجالا تھا۔ واجب الاحترام قابل الاحترام محترم دوستوں اور اساتذہ کرام، ٹائم بہت مختصر ہے، میں آپ کے سامنے اللہ کے پاک محمد کی سیرت کے عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن کوئی حضور کی شان ختم نہیں ہوئی۔ ایک شاعر ہے جس نے پوری زندگی لگا دی حضور کی شان لکھنے میں، 70 سال عمر بیت گئی، حضور کی شان لکھتے لکھتے بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، آخر میں لکھتے ہیں جھک کر ادب کے ساتھ، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ ارے یہ تو وہ نبی ہے جس کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ میں اس نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے جب میں قلم اٹھاتا ہوں، میں جب نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، میں جب نبی کی سیرت کے آسمان کی بلندیوں کو دیکھتا ہوں، میں جب نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں،
میں جب نبی کی سیرت کے گلدستوں کے پھولوں کی پتیوں کو سنتا ہوں، میں جب نبی کی سیرت کے آفتاب کی چمکتی ہوئی کرنوں کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں، کیونکہ میں نے تو تب جب بھی کائنات میں نظر دوڑا کر دیکھا ہے آدم بین الماء والطین، حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو میں اس نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا کیسے کر سکتا ہوں جس نبی کی نبوت پانی سے پہلے ہے، مٹی سے پہلے ہے، شام و سحر سے پہلے ہے، شمس و قمر سے پہلے ہے، نور و بشر سے پہلے ہے، شام و سحر سے پہلے ہے، حجر و شجر سے پہلے ہے، بار و بر سے پہلے ہے، نور و بشر سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے۔ ارے جب میں پوری کائنات میں نظر دوڑا کر دیکھتا ہوں تو پوری کائنات میں میرے نبی کی نبوت کا نور چمکتا دمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں جب عالم ارواح میں نظر دوڑا کر دیکھتا ہوں تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں میرے نبی کی نبوت و عظمت پہ میرے نبی کی نبوت و عظمت کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں جب عالم دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھتا ہوں، عالم دنیا کی ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر انسان کے دل و دماغ و زبان کی چون پر، ہر مچھلی کی زبان پر میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں جب عالم برزخ میں نظر دوڑا کر دیکھتا ہوں، ارے قبر کی چار دیواری میں اتر کر دیکھتا ہوں تو قبر کی چار دیواری میں ہونے والے سوالوں اور جواب میں میرے نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں جب عالم محشر میں نظر دوڑا کر دیکھتا ہوں تو لواء الحمد کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں جب جبین جنت پہ دیکھتا ہوں، جبین جنت پہ میرے نبی کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اگر جب جنت کے اندر جھانک کر دیکھتا ہوں، جنت کے اندر درختوں کے پتوں میں دیکھتا ہوں، میں جنت کے اندر پھولوں کی پتیوں میں دیکھتا ہوں، میں جنت کے اندر ہیرے اور موتیوں میں دیکھتا ہوں، میں جنت کے اندر غلمانوں کے سینوں میں دیکھتا ہوں، میں جنت کے اندر محلات کی چوٹیوں میں دیکھتا ہوں، میں جب عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھتا ہوں، میں شجر طوبہ کے پتوں میں دیکھتا ہوں۔ ارے میں تحت الثری کی گہرائیوں سے لے کر عرش معلیٰ کی بلندیوں تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑا کر دیکھتا ہوں وہاں وہاں مجھے یہ ذکر خدا نظر آتا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نبی کی شان کو نہیں مانتے، نبی کے مقام کو نہیں مانتے، نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نبی کو اپنے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں۔ آؤ میں اساتذہ کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں، علماء دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ ارے علماء دیوبند کو بدنام مت کرو، علماء دیوبند پر تہمت مت لگاؤ، علماء دیوبند نبی کو نہیں مانتے۔ ارے علماء دیوبند کہتے جتنا نبی کو مانتے ہیں، جتنی نبی کی شان کو مانتے، جتنی کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہیں نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا کافر ہے۔ جو کہتا ہے کہ نبی میرے بھائی کے برابر درجہ رکھتا ہے وہ ابو جہل ابو لہب سے بھی بڑا کافر ہے۔ ہو نبی اور ہو تیرے میرے جیسا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو نبی ہو تیرے میرے جیسا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے تو اور میں بھی پیدا ہوئے ہیں، نبی بھی پیدا ہوئے ہیں، اور تیرے اور میرے پیدا ہونے میں اور نبی کے پیدا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اور میں پیدا ہوں، پیدائش کے وقت گھر میں بدبو آئے میرا نبی پیدا ہو، پیدائش کے وقت گھر میں خوشبو آئے تو اور میں پیدا ہوں، پیدائش کے وقت گھر میں دائی کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو، پیدائش کے وقت گھر میں دائی کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں، پیدائش کے وقت چراغ اور دیے کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو، پیدائش کے وقت چراغ اور دیے کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں، پیدائش کے وقت اماں کو درد ذہ کی تکلیف پڑے میرا نبی پیدا ہو، پیدائش کے وقت اماں آمنہ کو درد ذہ کی تکلیف نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں، پیدائش کے بعد ختنے کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو، پیدائش کے بعد
ختنے کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں، پیدائش کے بعد غسل کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو، پیدائش کے بعد غسل کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں، پیدائش کے بعد شور شرابہ ہوتا ہے میرا نبی پیدا ہو، پیدائش کے بعد پوری کائنات میں سکوت و سناٹا چھا جاتا ہے، ارے تو اور میں پیدا ہوں، پیدائش کے بعد پٹاخے بجائے جاتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں میرا نبی پیدا ہو، پیدائش کے بعد کسریٰ کے مال کے 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑتے ہیں، ارے تو اور میں پیدا ہوں، پیدائش کے بعد تیری میری کوئی اہمیت نہیں ہوتی میرا نبی پیدا ہو، پیدائش کے بعد بیت اللہ میں کھڑے ہوئے 360 فٹ اونھے منہ کر پڑتے ہیں، ارے تو اور میں پیدا ہوں، پیدائش کے بعد تیرا میرا نام ماں باپ رکھتے ہیں، ارے میرا نبی پیدا ہو، پیدائش کے بعد میرے نبی کا نام عرش کا خدا رکھتا ہے، تو اور میں چلے غد و غبار اٹھے میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے تو اور میں چلے پسینہ آئے پسینے سے بدبو آئے میرا نبی چلے پسینہ آئے پسینے سے خوشبو آئے تو اور میں چلے صرف آگے دیکھیں میرا نبی چلے آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے تو اور میں چلے سایہ پڑے زمین پر میرا نبی چلے زمین پر سایہ نہ پڑے کسی کا پاؤں آ کر میرے نبی کے سائے کی گستاخی نہ ہو جائے، ارے تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے میرا نبی بولے منہ سے نور نکلے، ارے تو اور میں سوئیں نیند آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے میرا نبی سوئے نیند آ جائے وضو کبھی نہیں ٹوٹتا، تو اور میں سوئے خواب دیکھیں خواب بھی جھوٹا ہو جاتا ہے، ارے تو اور میں انگلی کا اشارہ کریں لوگ کہتے ہیں انگلی کا اشارہ کیا تو ہاتھ کاٹ ڈالیں گے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند تو ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جاتا ہے، ارے تو اور میں انگلی کا اشارہ کریں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس آ کر نماز کا وقت دوڑا دے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین کو چیر کر میرے نبی کے قدموں میں آ جاتے ہیں میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی بند مٹھی میں پتھر بھی میرے محمد کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، کتاب فطرت کے سر بارک پر جناب احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ عدل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، مانگ کر پھر اسی نقش روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق شاعر بھی مشہود بھی علم حکمت میں غیر محدود بھی ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا، حشر کا اجر قاسم مجھے کس لیے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، الہی کس سے بیان ہو سکے ثنا اس کی کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کو پیار جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو دنیا دولت وجود کی دینہات تو فقر کون و مکان زبدہ زمین و زمان امیل اشکرے پیغمبران شاہ برار تو بوئے گل ہے اگر مثل گل ہے اور نبی تو نور شمس ہے اگر وہ شمس نہار حیات جان ہے تو اگر وہ جان جہاں تو نور دیدہ ہے اگر وہ نور دیدہ بیدار سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار یوں تو امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے کہ ہو سکانے مدینہ میں میرا شمار جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں سکسات سکانے حرم کی تیرے قطار اڑا کے بعد میری پشت خاک کو پسے مرگ کڑے حضور کے روزے کے آس پاس نثار دلے یہ رکھتا مجھتے خاک قاسم کو کہ جائے کوتے اتھر میں بن کے تیرے غبار نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نعرہ تکبیر